ہمارے حکمرانوں نے اتنی دولت گھروں میں اکٹھی کر لی ہے کہ عزت کے لیے گھروں میں جگہ ہی نہیں بچی۔ جس ملک میں لوگوں کو یہ بھی بتانا پڑے کہ کہاں پیشاب کرنا منع ہے اور کہاں نہیں، تو وہاں کے لوگ ووٹ کا صحیح استعمال کیسے کریں گے؟ حیران کن بات ہے، پاکستان میں اسلام اتنا زیادہ ہے کہ میڈیسن کمپنیاں کمیشن کی دوائی لکھنے پر ڈاکٹروں کو عمرے کا ویزا اور ٹکٹ دیتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحبان بھی ثواب کے لیے چلے جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں کچرے سے بجلی بنتی ہے، واحد پاکستان ہے جس میں کچرے سے حکومت بنتی ہے۔ دروازہ عدالت کا ہو یا خانہ کعبہ کا، صرف طاقتوروں کے لیے کھلتا ہے، غریب کے حصے میں صرف چکر ہی آتے ہیں۔ حجیوں کے تعداد میں پاکستان دوسرے نمبر پر اور دنیا کے ایماندار ملکوں میں 160ویں نمبر پر آتا ہے۔ سعودی اور یہودی ایک ہو رہا ہے اور ہم ابھی تک شیعہ سنی تنازعات میں الجھے ہوئے ہیں۔ پاکستانیوں کو دھوکے اور کوتے کا تب پتہ چلتا ہے جب وہ اسے کھا چکے ہوتے ہیں۔ اگر مومن اور کافر سمندر میں اتر جائے تو صرف وہی بچے گا جیسے تیرنا آتا ہوگا۔ خدا جاہلوں کی طرفداری نہیں کرتا۔ جاپان ایٹم بم کھا کر بھی ترقی کر گیا، پاکستان ایٹم بم بنا کر بھی مقروض ہو گیا۔ ترقی بم سے نہیں، انصاف، سوچ، محنت اور تعلیم سے ہوتی ہے۔ دنیا بھر میں سوال اٹھایا جاتا ہے تو اس کا جواب ڈھونڈا جاتا ہے، جبکہ پاکستان میں سوال کرنے والوں کو ڈھونڈا جاتا ہے، پیرو اٹھایا جاتا ہے۔ دنیا میں نمک پیدا کرنے والے ممالک میں پاکستان دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ نمک حرام پیدا کرنے والے ممالک میں پہلے نمبر پر ہے۔ ملک کی حفاظت کا پتہ تو نہیں، لیکن چوروں کی حفاظت یقیناً مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ پاکستان بڑا عظیم ملک ہے، یہاں یونیورسٹی سے نکلے لوگ رکشے چلا رہا ہے، جبکہ جیل سے نکلے لوگ ملک چلا رہا ہے۔ پاکستان میں کھانے کا آداب صرف سربراہوں اور وزیروں کو آتا ہے، وہ خاموشی سے کھاتے ہیں۔ ریاست ماں ہوتی ہے، لیکن امیر کی سگی اور غریب کی سوتیلی۔